السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ابھی ہم سیرت النبوی کا درس لیتے ہیں تجلیات نبوت سے۔ ہم نے سابقہ درس میں نبوت و دعوت کے باب کا ذکر کیا تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے تو کیسے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ پر وحی جب نازل ہوتی ہے تو پہلی وحی کب نازل ہوئی، کس رات کو، کس مہینے کو، اور آپ کی زندگی کا کون سا سال تھا، اس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اور پھر ذکر ہوا تھا کہ اس کے پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ تک وحی بند رہی، اور بند رکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ آپ کو تاکہ وحی کی رغبت، اس کا شوق پیدا ہو۔ تو چنانچہ چند دن کے بعد ہی دوسری وحی آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کا بھی، اور اپنے آپ کو برائیوں سے اور برے ماحول سے ان سے بالا تر رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ آپ کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، آپ کے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے چچا زاد جو آپ کی کفالت میں تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ یہ تھے، اور جن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ سبھی کے سبھی ایک ہی دن میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور پھر ابوبکر صدیق کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دین کی، اسلام کی دعوت کا آگے کام پھیلایا۔ تو چنانچہ جلیل القدر صحابہ عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، اور سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ جیسے جلیل القدر صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے ہاتھوں، اور ان کے علاوہ بھی کئی اور لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان سابقین الاولین کی تعداد تقریباً 130 تک پہنچ جاتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کی ایمان پر، توحید پر تربیت کرتے ہیں، اور سورہ مدثر کی آیات کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوتی ہے، جو مکمل سورت نازل ہوئی، کہ جس میں بندوں کو، لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائی گئی، اللہ کی عظمتوں کا بیان کیا گیا، اور ان کو صراط مستقیم کی پہچان کروائی گئی کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی توحید پر، ایمان پر تربیت کرتے رہے، اور یہ دعوت جو ہے خفیہ انداز سے چلتی رہی، یعنی افراد کے دوران اور اپنے رشتہ داروں کے درمیان، کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو چنانچہ اسی خفیہ دعوت میں ہی، جس طرح کہ آپ کے پاس صفحہ نمبر 35 میں ہے، اسلام کی اعلانیہ تبلیغ میں، اس سے پہلے اسی خفیہ تبلیغ کا حصہ تھا کہ آپ اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے لوگوں کو ان کے گھروں میں جا جا کر دعوت دیتے، اور بعض اوقات ان کو اپنے گھر میں جمع کرتے، جس طرح کہ آپ نے ایک وقت میں بنو ہاشم کے اور بعد بنو مطلب کے بعد لوگوں کو اپنے گھر میں اکٹھا کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور بڑے اچھے انداز سے ان کے سامنے اپنے اخلاص کا اظہار کیا، اور قسم یعنی کھا کر بتایا کہ میں تمہارے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور تم مرنے کے بعد ایسے ہی اٹھو گے جس طرح کہ سونے کے بعد جاگتے ہو، اور تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور پھر بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو لوگوں نے آپ کی باتیں سنی، اور کسی نے اس پر کوئی رد عمل
ظاہر نہ کیا سوائے آپ کے چچا ابو لہب نے، کہ جس نے لوگوں کو کہا کہ آپ کے بارے میں کہا کہ اس کو روک لو، پکڑ لو ان چیزوں سے، اس سے پہلے کہ عرب کے لوگ اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں، اور پھر اگر تم ان کو عربوں کے حوالے کرتے ہو تو ذلت خواری ہوگی، اور اگر عربوں کے مقابلے میں آتے ہو اس کا دفاع کرتے ہوئے، اس کا ساتھ دیتے ہوئے تو مارے جاؤ گے۔ لیکن اور کسی نے بھی کوئی ایسی بات نہ کہی کہ جس میں آپ کی دل آزاری ہو، بلکہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا حوصلہ بڑھایا اور میں کہ جو آپ کو حکم ملا ہے اسے کر ڈالو، میں مسلسل آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو چنانچہ یہ وہ خفیہ دعوت تھی جو چلتی رہی افراد کے اندر بھی اور آپ کے خاندان کے اندر بھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس دعوت کو صفا پہاڑی پر بیان کیا، جس کا ہم نے صاحب کا درس میں تھوڑا ذکر کیا تھا کہ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر اعلان کرتے ہیں یا صباحا کے نام سے کہ ہائے تمہاری صبح، جس کے بارے میں جو اس وقت یہ لفظ ایسے وقت میں کہا جاتا تھا کہ جب کوئی مشکل آفت آنے والی ہو تو لوگوں نے پوچھا ایک دوسرے سے کہ کس کی آواز ہے، کون پکار رہا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کو آواز دے کر بلایا کہ بنی فہر، بنی عدی، بنی فلاں، بنی فلاں، بنی عبد مناف، بنی عبد المطلب۔ تو جب یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور سیرت میں آتا ہے کہ جو لوگ نہیں پہنچ سکے تھے انہوں نے دوسروں کو بھیجا کہ جاؤ سنو کیا بات ہے، کیونکہ کوئی خطرناک چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے تمہیں کہا جائے کہ کوئی ایسا لشکر فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تو پھر آپ فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے تم کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میری اور تمہاری مثال ایسے آدمی کی ہے کہ جس نے جس دشمن کو دیکھ لیا ہو اور جھٹ پٹ دوڑ کر وہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہو۔ تو اسی طرح میں بھی تم کو یہ خطرہ محسوس کر کے تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، ایک اللہ پر ایمان لانے کی، اس کی توحید کو اپنانے کی، اور فرمایا کہ یہی دنیا آخر کی کامیابی کا اصل اس کا ذریعہ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، جس پر جو ہے اور تو کسی نے کچھ اظہار نہ کیا سوائے آپ کے چچا ابو لہب نے۔ یہاں پر بھی اس نے کہا کہ تب ملک الہذا دعوتنا، کہ تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا ہلاک ہو جائے، تو نے کیا ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اور جس پر پھر اللہ تعالیٰ سورۃ تبت یدا ابی لہب، سورۃ اللہب یا سورۃ المسد کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ تو یہ اعلان سن کر لوگ گھروں کو چلے گئے، لیکن جو شیطان ذہن اور دل دماغ میں بسا ہوا تھا اس وجہ سے بجائے ایمان لانے کے، یعنی ان کے دل میں کیا پیدا ہوا کہ یہ آدمی ہمیں کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ تو آپ کے خلاف جو ہے ایک طرح کی سوچ فکر پلنا بڑھنا شروع ہو گئی، اگرچہ اس کا بھی اظہار نہیں ہوا، لیکن آپ نے اس کے باوجود اپنی تبلیغ جاری رکھی اور لوگوں کے مجمعوں میں جا کر، ان کے محفلوں میں جا کر ان کو دعوت دینا شروع کی۔ اور آپ کی دعوت کے الفاظ کیا ہوتے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو کہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ نے دعوت کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی لوگوں کے سامنے کھلم کھلا عبادت کرنا شروع کی۔ تو چنانچہ بیت اللہ میں آتے اور بیت اللہ میں آ کر نماز پڑھتے لوگوں کے سامنے، جس طرح صورت علق میں ہی صورت اقرأ بسم ربک اسی صورت میں ذکر آتا ہے کہ ابو جہل نے جب لوگوں سے کہا کیا محمد بیت اللہ کے پاس نماز پڑھتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں نماز پڑھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آئندہ اس کو نماز پڑھتا یہاں دیکھوں گا تو اس کی گردن دباؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ اگر وہ یہ کام کرتا تو جہنم کے دروغے جو ہے اس کو اچک لے جاتے،
تو خیر یہ تھا آپ کا دعوت کا قولی انداز بھی اور عملی انداز بھی، اور یہ وہ چیز تھی کہ جو کافروں کے مشرکوں کے لیے حقیقت میں ایک بڑی تشویشناک تھی۔ ایک نیا دین مکہ میں کھڑا ہو جانا ان کے آباء و اجداد کے دین کے خلاف یقینی طور پر ایک ان کے لیے ناقابل گوارا چیز تھی۔ تو چنانچہ ان کی ایک جماعت جو ہے ان کے ایک بڑے سردار ولید ابن مغیرہ کے پاس جمع ہوتی ہے، اور حج کا موسم آ رہا تھا، اور مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح حج پہ آنے والے لوگوں کو آپ سے دور رکھیں تاکہ کہیں لوگ آپ کی دعوت نہ سن سکیں اور آپ کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ تو ولید بن مغیرہ پھر لوگوں سے کہا، آنے والے لوگوں سے کہا کہ تم کیا کہنا چاہو گے آنے والے لوگوں کو، جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کو کیا بتاؤ گے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ ایک کاہن ہے جس طرح نجومی ہوتے ہیں۔ تو ولید کہنے لگا کہ لوگ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس میں کاہن و ناکاہن جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بارے میں کہیں کہ یہ پاگل ہے، تو کہیں گے لوگ جانتے ہیں کہ پاگل کیسے ہوتے ہیں اور پاگلوں کی کیا حرکات ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے شاعر ہے، تو اس نے کہا کہ شاعروں کے بھی ہم جانتے ہیں کہ شاعر و شاعری کیا ہوتی ہے، اور آپ کی باتیں کوئی شعر و شاعری کی طرح نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بارے میں یہ پھیلیں گے کہ جادوگر ہے، تو اس نے کہا کہ جادوگر بھی کہنا مشکل ہے، کیونکہ جادوگروں کے بھی جھاڑ پھونک ہم جانتے ہیں کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ ساری باتوں میں سب سے جو قریب بات ہے وہ یہی ہے کہ تم لوگوں کو یہ بتاؤ کہ جادوگر ہے۔ اور اسی چیز کا اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں ذکر کرتے فرماتا ہے انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر۔ اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرتے فرماتا ہے کہ کیسے اس نے بری سوچ سوچی، اللہ اس کا ستیہ ناش کرے، کہ سوچ بچار کر کے کیا کہتا ہے کہ یہ جادو ہے، یہ اثر جو بڑا یعنی کہ جو کہیں سے لیا گیا ہے یا جس کا بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ مکہ سے باہر سے آنے والے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ محمد نام کا آدمی ہے جو یہاں پر جادوگر ہے، اس سے بچ کے رہو۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تدبیر تھی آپ کی دعوت کے پھیلانے کی۔ اللہ تعالیٰ ضروری نہیں کہ اپنا دین ایمان والوں کے ذریعے سے ہی پھیلائے، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دین کو دشمنوں کے ذریعے سے پھیلاتا ہے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی فاجر و فاسق کے ذریعے سے دین کو آگے پھیلاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے بھی اصل تو سازش کی تھی آپ کے خلاف، لیکن ان بدبختوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کی یہ سازشیں اپنے ہی خلاف ہیں۔ چنانچہ کیا کرتے ہیں کہ حج کا جب سیزن آتا ہے اور لوگ چاروں طرف سے عرب کے علاقوں سے مکہ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو یہ مکہ کے سبھی رستوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بھی باہر سے آتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر مکہ میں ایک محمد نام کا آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جادوگر ہے اس سے بچ کے رہو۔ اب یہ وہ حقیقت میں پراپیگنڈا تھا جو اگرچہ آپ کے خلاف تھا، لیکن دوسرے انداز سے آپ کی دعوت کے پھیلنے کا بہت بڑا ایک ذریعہ تھا، کیونکہ مکہ میں آنے والے ہر شخص کو آپ کی دعوت پہنچ رہی ہے، آپ کی دعوت مل رہی ہے، چاہے وہ آپ تک پہنچا نہیں پہنچا، اس نے آپ کی بات سنی یا نہیں سنی۔ اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے دین کو پھیلانے کا وہ ایک انداز جو ہر زمانے میں رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ذریعے سے ہی دین کو آگے پھیلاتا ہے۔ آج بھی اللہ کے فضل سے ایسے پھیل رہا ہے۔ 9/11 11 ستمبر کے جو واقعات ہوئے ہیں، اور بلکہ صحیح کہا جائے تو جو ڈرامہ کیا گیا ہے، اس کے بعد بھی کفر کی طرف سے، دنیا کفر کی طرف سے اسلام کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے، سازشیں کی گئی ہیں، پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اگر مسلمان اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے کوششیں کرتے تو شاید اس قدر نہ پھیل سکتی کہ جو دعوت کافروں کے ان پروپیگنڈوں سے پھیلی ہے۔ یورپ، امریکہ اور ان ملکوں میں وہاں کے اسلامک سینٹر اور وہاں کے دعوتی کام کرنے والوں کا
ان کی رپورٹ ہے کہ اتنے لوگ سال ہر سال میں ہمارے پاس مسلمان نہیں ہوئے کہ جو صرف ان چند دنوں میں مسلمان ہوئے، اور دعوتی لٹریچر ان کے پاس سے ختم ہو گیا۔ اس قدر لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اسلام کے بارے میں مطالعہ کرنے کی کہ اسلام جس کے خلاف اس قدر جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، دیکھیں تو صحیح دین کیا ہے۔ کیونکہ اصل کیا ہے، ان ملکوں میں اس وقت الحاد کی شکل ہے کہ کوئی بھی دین ان کے ہاں نہیں ہے، اپنے دینوں سے وہ بالکل جو ہے وہ یعنی کہ آپ کہہ لیے کہ بیزار ہو کر ان کو چھوڑ چکے ہیں، دینوں سے اس سے بیزار ہو چکے ہیں، اور عام طور پر کوئی دوسرا دین بھی بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو جس کا نتیجہ ایک الحاد کا اور دل دماغ جو ہے دین سے خالی ہونے کا، جبکہ انسانی فطرت ہے اس کی دین کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو چنانچہ جب اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا سنتے ہیں لوگ تو خود بخود ان کے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو یہی وہ چیز تھی جو مکہ والوں نے، مکہ کے مشرکوں نے آپ کے خلاف کی، جس کے نتیجہ کیا ہوا کہ مکہ میں آنے والے ہر شخص کو آپ کی دعوت پہنچ گئی کہ یہاں پر واقعی ہی کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اسلام کا یعنی اسلام کی دعوت دیتا، اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور پھر اس سے مزید یہ بھی کہ جب وہ لوگ مکہ میں آئے حج کے دوران مختلف جگہوں پر ٹھہرے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان کو جا کر اسلام کی دعوت دی۔ تو چنانچہ وہ لوگ جب اپنے علاقوں کو لوٹتے ہیں تو پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوتا ہے اور آپ کی دعوت پھیل چکی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی اسلام قبول نہیں بھی کرتا تب بھی وہ جو ہے کم از کم اسلام کے نام سے واقف ہوتے ہیں، آپ سے ان کا تعارف ہو چکا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی تعارف کی بنیاد پر بعض لوگوں کے دل میں جو نہیں بھی مکہ میں آئے تھے، ان کے دل میں بھی آپ سے ملنے کی اور آپ سے بات چیت سننے کی جستجو پیدا ہوتی ہے۔ انہی میں ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جو اپنے بھائی کے ذریعے سے آپ کے بارے میں سنتے ہیں اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں مکہ میں اور آ کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب جب یہ اس انداز سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، مکہ والوں کی اپنی تدبیریں ہی انہی کے خلاف پلٹی، اور اسلام کا چرچا جو ہے عرب کے کونے کونے میں تک جا پہنچا۔ اب جو ہے باقاعدہ طور پر ایک مسلح جو مقابلہ بازی ہے اسلام کے خلاف، اس کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو دشمنوں کا جو انداز تھا، مشرکین اور کافروں کا انداز تھا، ان کے مختلف طریقے تھے آپ کا ہنسی مذاق اڑانے کے، لوگوں کو آپ کی باتیں سننے کے، آپ کے دین کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کے، اور آپ کی دعوت کے بارے میں کٹ حجتیاں پیدا کرنے کے۔ چنانچہ ہنسی مذاق اڑانے کے ان کے مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے صحابہ اکرام کے، آپ کو دیکھتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے اور کہتے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو تمہارے معبودوں کا برے نام سے ذکر کرتا ہے، احد الذی یذکر آلہتکم۔ اسی طرح آپ کے صحابہ کرام کو دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے کوئی دین کا، ایمان کا احسان کرنا تھا ہمارے درمیان سے ہم کو چھوڑ کر۔ اور بلکہ بعض اوقات اور بھی اس سے بڑھ کر ان کے مذاق اڑاتے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ سورہ مطففین کے آخر میں بیان کیا اس کا کہ بے شک یہ مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کو اشارے کنائے کرتے، یعنی اس انداز سے مسلمانوں کو طعنہ زنی کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مذاق سے دل برداشتہ ہوتے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ اور دل تنگ پڑتا ہے، لیکن آپ کو تنگ پڑنے کی ضرورت نہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کرو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ کی عبادت پر جاری ساری رہو جب تک موت نہیں آ جاتی۔ تو اللہ نے یہ حل دیا ہے ہر اس طرح کے بے ایمانوں کا مقابلہ کرنے کا کہ جو حق پرستوں کا مذاق اڑاتے ہوں۔
کہ ان کے مذاق کا جواب مذاق سے دینے کے بجائے، ان کی گالیوں کا جواب گالیوں سے دینے کے بجائے، بلکہ حق پرست آدمی کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حق کے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قافلے چلتے رہتے ہیں اور کتے بھونکتے رہتے ہیں، کتوں کے بھونکنے کے سے قافلے رکتے نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی جو دین کے اوپر صحیح معنوں میں چلنے والے ہوتے ہیں، جو حق کے تابع ہوتے ہیں، حق پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ باطل پرست لوگوں کے طعن و تشنیع سے، ان کی بہتان بازیوں سے، ان کی اس طرح کی چیزوں سے دل برداشتہ نہیں ہوتے، بلکہ اپنے کام پر جاری ساری رہتے ہیں، اور نہ ہی ان کے جواب دینے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت رہی، آپ کے صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا کہ لوگ گالیاں دیتے، طعن و تشنیع کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اللہ کے دین کے لیے اس پر چل رہے ہیں، اس پر جاری سارے ہیں، آپ کی دعوت چل رہی ہے۔ اسی طرح کافروں کی سازشوں میں سے آپ کے خلاف یہ بھی تھا کہ لوگوں کو آپ کی باتیں سننے سے روکنا، اور اس روکنے کے لیے ان کے مختلف پراپیگنڈے تھے۔ اس میں ایک تو یہ تھا کہ شور مچانا، جس طرح کہ کافروں نے آپس میں مشورہ کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہاں پر شور مچاؤ تاکہ کسی کو یہ قرآن سنائی نہ دے اور پھر تم غالب آ جاؤ۔ اور یہ صرف اس زمانے کے کافروں کا نہیں، بلکہ ہر زمانے کے گمراہوں کا، بے دینوں کا، بدبختوں کا یہی انداز ہوتا ہے کہ جہاں پر حق بات ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پر شور و غل کر کے اس بات کو، قرآن و حدیث کی بات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کسی کو قرآن کی بات اس کے کان میں نہ پڑ جائے، کسی کو حدیث سنائی نہ دے۔ تو یہی انداز آپ کے زمانے کے کافروں کا تھا، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو حکم دیا اس بات کا کہ آپ اپنی آواز کو نماز کے دوران نہ زیادہ بلند کرو اور نہ بالکل ایسا رکھو، بلکہ اس انداز سے رکھو جو سننے والے کو سنائی بھی دے، اور جو ہے دوسروں کے لیے طعن و تشنیع کا بھی ذریعہ نہ بنے۔ انہی پراپیگنڈوں میں لوگوں کو روکنے کے لیے جو ان کے انداز تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کی دعوت سے لوگوں کو پھیرنے کے لیے مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا۔ انہی میں کافروں کا ایک سردار النضر بن الحارث، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شام جاتا ہے اور وہاں سے کل قصے کہانیاں، دارا سکندر کی، رستم اسفندیار کی، اس طرح کے قصے کہانیاں لے کر آتا ہے، اور مکہ میں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس جمانا چاہتے، آپ جہاں بیٹھنا چاہتے، یہ شخص وہاں پر آتا اور آ کر وہ قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیتا، اور کیا کہتا کہ دیکھو میری باتیں اچھی لگتی ہیں کہ یا محمد کی باتیں زیادہ بہتر ہیں۔ یعنی وہ قرآن کریم کے مقابلے میں اس طرح کے قصے کہانیوں کو لا کر لوگوں کو قرآن سے پھیر کر ان قصوں کہانیوں پر لگانا اس کی کوشش ہوتی۔ اسی طرح اس نے ایک کام اور بھی کیا، وہ کیا ہے کہ کچھ گانے بجانے والی لونیاں خریدیں، اور جو بھی آدمی اسلام کی طرف مائل ہوتا اس کے پاس کسی لونڈی کو بھیجتا کہ لونڈی جا کر اس کے پاس گانے سناتی، اس کے پاس کو جا کر ڈانس کرتی، کوئی اس طرح کی چیزیں کرتی کہ جس سے جو ہے اس کو اسلام سے پھیرا جا سکے، کہ جس کا اللہ نے سورۃ لقمان میں ذکر کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو خریدتے ہیں بے حیائی کی چیزوں کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور تاکہ اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں۔ اور یہ انداز جس طرح کہ نضر بن الحارث کا تھا، اس کی طریقے منہج پر چلنے والے ہر زمانے کے بے ایمانوں کا رہا ہے، اور آج بھی ہے، کہ قرآن و سنت کی، توحید کی دعوت سے پھیرنے کے لیے قصے کہانیوں کا دین، جھوٹی کرامتوں کا دین، کہ جس کو سن کر لوگ جھومتے ہیں، بڑے مزے آتے ہیں ان کو، اور اسی طرح بلکہ اس سے مزید آگے بڑھ کر کوئی فلمیں، ڈرامے اور ایسی بے حیائی بدکاری کی چیزیں، کہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے، قرآن سے، سنت سے پھیر کر اس طرف لگایا جائے۔ اور ایسے کرنے والوں کو اپنا انجام سمجھنا چاہیے کہ وہ نضر بن الحارث کے اس رستے پر چل کر جنت کو جا رہے ہیں یا جہنم کو جاتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین کے، آپ کے دشمنوں کے، آپ کی دعوت کے خلاف جو پراپیگنڈے یہ بھی تھے کہ
آپ کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے، آپ کا کوئی دیکھا ہوا خواب ہے، آپ خواب دیکھتے ہیں اور آ کے لوگوں کو خواب اپنے سنانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی جھوٹ گھڑ لیتے ہیں اور آ کے لوگوں کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کہتے کہ یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، کوئی قصے کہانیاں ہیں جو آپ کو کہیں سے ملی ہیں اور آپ لا کر لوگوں کو سنا دیتے ہیں، کبھی کہتے کہ شیطان جن ہے جو آپ کو اس طرح کی باتیں سکھاتا پڑھاتا ہے اور آپ پھر لوگوں کو آ کے سناتے ہیں۔ ایسے طرح طرح کے پراپیگنڈے جس کا قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے مختلف جگہوں پر، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، آپ رد نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ خود اس کا رد کرتا تھا کہ یہ جس کو تم افسانوں کا نام دیتے ہو، جس کو تم قصے کہانیوں کا نام دیتے ہو اور جس کو شیطانوں کی باتوں کا نام دیتے ہو، کبھی غور تو کرو کہ یہ قرآن یہ عظیم حکمتوں اور یعنی کہ خیر و بھلائی سے بھرے ہوئے کلمات، کیا شیطان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں؟ تو کبھی شاعری کا نام دیتے کہ یہ شعر و شاعری ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی رد کرتا فرماتا کہ تم شعر و شاعری کو جانتے ہو کہ شاعر کون ہوتے ہیں اور ان کی شعر و شاعری کیسی ہوتی ہے، تو کیسے تم اس قرآن کو شعر و شاعری کی طرح اس سے تشبیہ دیتے ہو؟ تو چنانچہ اس طرح سے آپ کے خلاف، آپ کی لائی ہوئی دعوت کے خلاف، آپ کے لائے ہوئے قرآن کے خلاف ان کے پراپیگنڈے، شک و شبہات پیدا کرنا کہ یہ چیزیں جو ہیں یعنی اللہ کا کلام نہیں بلکہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر دور میں رہی ہے اور آج بھی ہیں اور رہیں گی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حق کو کبھی دبا نہیں سکتی۔ حق جو ہے وہ ہمیشہ چمکدار، صاف ستھرا، واضح ہوتا ہے، جتنے بھی اس کے سامنے بادل کیوں نہ آ جائیں اس کی چمک دمک بادلوں سے پھر بھی نہیں چھپتی۔ تو چنانچہ گمراہی کے بادل ہر دور میں آتے رہتے ہیں، چھاتے رہتے ہیں، لیکن حق کی روشنی اپنی جگہ پر قائم و دائم اور جاری ساری رہتی ہے۔ اسی طرح مشرکین کی، کافروں کی آپ کے خلاف جو پراپیگنڈے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے، اس میں ان کی کٹ ہوئیتیاں اور مختلف طرح کی بحثیں اور مباحثیں، اور 3 چیزوں پر ان کی زیادہ بحثیں تھیں۔ ایک تو اللہ کی توحید پر، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اس نے سارے الہ و معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی الہ معبود بنا دیا ہے۔ کیسی دعوت ہے اس کی کہ ساری کام کرنے والے، ساری بگڑیاں سنوارنے والا، ساری حل کرنے والا، ساری چیزوں کو پورے کرنے والا، ہر چیز کرنے والا صرف ایک اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایک ایسی دعوت ہے، ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب بات ہے اس کی۔ تو آپ کی اس توحید پر ان کے اعتراضات جس کا ہم ذکر کرتے ہیں ابھی، اور دوسرا بڑا ان کا اعتراض جو ہے آپ کی رسالت پر، آپ کی رسالت پر، اور تیسرا بڑا اعتراض ان کا جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، جس کو بعث بعد النشور یعنی البعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ تو اس کے ان 3 چیزوں پر ان کے زیادہ جو ہے ان کے اعتراضات تھے۔ تو چنانچہ جہاں تک ان کی اعتراض تھا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے حوالے سے، وہ اس لحاظ سے کہ مرنے کے بعد جب مٹی بن گئے اور مٹی بن کے ختم ہو گئے، ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئیں، تو کیسے ہم اس دوبارہ مٹی سے اٹھیں گے؟ ریزہ یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی؟ سورہ یاسین میں اللہ نے انہی بدماشوں میں سے ایک بدماش کا ذکر کیا ہے جس کا نام عاص بن وائل تھا، کہ وہ گلی سڑی بوسیدہ ہڈی لے کے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس کا اپنے ہاتھوں سے بکھیرتا اس ہڈی کو اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ آپ نے جس طرح کا اس نے اعتراض کیا تھا آپ نے ویسا ہی اس کا جواب دیا، فرمایا کہ ہاں اللہ تجھ کو مارے گا اور مارنے کے بعد تجھ کو زندہ کرے گا اور تجھ کو آگ میں ڈالے گا۔ تو اسی میں ان کا کہنا اموت ثم بعث ثم حشر حدیث خرافت یا ام عمر، ان کا کہنا تھا کہ کیا مریں گے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر کوئی حشر جمع ہونے کا معاملہ بھی ہوگا؟ یہ تو اے ام عمر کوئی ساری جھوٹ کی باتیں ہیں، ساری خرافات ہیں، یعنی جھوٹی باتیں ہیں جس کی وہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ان کے اس گمراہ کن عقیدے کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، آخرت کے انکار کا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، اس چیز کے عقیدے کا ان کا جگہ جگہ ذکر کر کے اس کا رد کیا ہے
اور رد کرتے ہوئے بھی مختلف طرح کی دلیلیں بیان کی ہیں۔ ان دلیلوں میں سب سے بڑی دلیل تو زمین جو بنجر بیابان ہوتی ہے، صرف بارش کے چند قطروں کے ساتھ وہ زمین کس طرح لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ بیابان بنجر زمین صرف پانی آنے سے کس طرح لہلہاتی کھیتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، کہ جس میں کھیتی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، باغات اگتے ہیں اور بلکہ صرف کھیتیاں ہی نہیں اگتی، ان کھیتیوں کے اندر طرح طرح کے کیڑے مکوڑے اور جانور پیدا ہو جاتے ہیں، کہ ممکن ہے سال ہر سال تک جہاں پر بارش نہیں تھی، کوئی ایک پودا بھی نہیں تھا، تو یہ پودے کہاں سے اگائے، یہ جانور کہاں سے نکل آئے؟ تو جو اللہ ان بنجروں اور مردہ زمینوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ تم کو بھی دوبارہ زمین سے دوبارہ نکالنے پر اور تم کو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ کذالک النشور، اللہ ماتا اسی طرح تمہارا بھی اٹھنا ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ خود انسان کو اپنے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ ہم تم کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، کبھی یہ تو سوچ کہ کبھی ایسا بھی وقت تھا کہ جب تیرا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب انسان کا کوئی نام و نشان نہ تھا، تو جس اللہ نے تم کو اس وقت بنا لیا، پیدا کر لیا جب تک تمہارا نام و نشان نہ تھا، تو اللہ تم کو دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت کی نشانیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر آخرت کی دلیلیں دیتا ہے کہ یہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ اتنی بڑی کائنات جو اللہ تعالیٰ ان کو بنانے پر قادر ہے، کیا کمزور سے چھوٹے سے انسان کہ اللہ تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ اور اس طرح سے مختلف طرح کی دلیلیں جو اللہ نے پیش کی کہ جس سے انسان کو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا عین نہ صرف ممکن ہے بلکہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ عقل کا تقاضا کیوں ہے؟ کہ زندگی، یہ دنیا جو اللہ نے ایک امتحان اور آزمائش کے طور پر رکھی ہے، کہ جہاں پر ظالم ہے اور مظلوم ہے، جہاں پر نیک متقی ہے اور فاجر و فاسق ہے، جہاں پر ایمان والا ہے اور کافر ہے، لوگوں کے مختلف انداز ہیں، لوگوں کے مختلف معاملات ہیں۔ اگر ایسے ہی مر کے ختم ہو گئے کہ ظالم ظلم کرتا ہی مر گیا اور مظلوم ظلم سہتا ہی مر گیا اور نیکی کرتا ہی مر گیا، مٹی بن گیا، اور بد جو ہے بدکاری فجور و فسوق یعنی کہ فسق و فجور کرتا ہی مٹی بن گیا، اس طرح ختم ہو گیا، تو یہ تو کوئی کام نہ ہوا، یہ تو کوئی حکمت نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی انصاف ہوا۔ اگر ہم فرض کرو کسی انسان کی مثال دیتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کو کام دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، اور پھر ان میں سے کچھ لوگ کام کرتے ہیں جس طرح اس نے حکم دیا، کچھ لوگ کام کرتے ہیں لیکن اس کے حکم کے خلاف، اور کچھ کام کرتے ہی نہیں ہیں، اپنے مزے اڑاتے ہیں، اور پھر سبھی کو چھوڑ دیتا ہے، پوچھ گچھ ہی نہیں کرتا کہ کس نے کیا، کس نے نہیں کیا، کس نے کیسا کیا۔ ہم کیا کہیں گے؟ یہ بے وقوف آدمی ہے یا کوئی ناانصاف آدمی ہے۔ تو اگر ہم انسانوں کے حوالے سے ایسا تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا بے وقوفی کا کام کرے، تو جے کہ جو احکم الحاکمین ہے اس کے بارے میں ایسا تصور کیا جانا کہ اتنی بڑی کائنات بنا کر، اتنے انسانوں کو اس دنیا میں بسا کر ایسے ہی کائنات کو ختم کر دے، کوئی حساب کتاب، کوئی جزا سزا نہ ہو، قیامت نہ ہو، یہ کہاں کی عقل ہے؟ اس لیے عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ لازماً ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس دن میں نیکی کرنے والے کو اس کا نیکی کا اجر ملے، برائی کرنے والے کو اس کے برائی کا صلہ ملے، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے، مظلوم کے اس سے ظلم کا حساب لیا جائے۔ تو یہ وہ دن لازمی ہے آنا، عقل بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے، اور قرآن کریم میں اس چیز کا بھی بیان ہوا ہے۔ تو چنانچہ ایک تو سب سے بڑی کافروں کا اعتراض قیامت کے حوالے سے تھا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے حوالے سے تھا، اللہ نے اس کا رد کیا ہے۔ اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی دعوت تھی، یعنی دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑا آپ کے اوپر اعتراض تھا، وہ آپ کی ذات پر اعتراض، اور آپ کی ذات پر اعتراض اس لحاظ سے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جیسا انسان ہی کوئی رسول اور نبی بن کر آ جائے۔ ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق،
کہتے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ ان کی نظر میں رسول اور نبی ہونے کے لیے آدمی کو الگ سے مخلوق ہونی چاہیے تھی، بلکہ ہر زمانے کے مشرک اور کافر ان کا انداز یہی رہا ہے کہ نبیوں رسولوں کو جھٹلانے کے لیے سب سے بڑا ان کے پاس جو پراپیگنڈا ہوتا کہ کیسا نبی ہے کہ جو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، بلکہ بعض اوقات تو صاف کہتے ما انزل اللہ علی بشر من شیء کہ اللہ نے کسی بشر انسان کو کوئی چیز نہیں دی، ان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر ان کا اعتراض کہ آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں کہ جبکہ ہمارے جیسے بشر ہے، ہمارے جیسے انسان ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہیں پر بھی آپ کے بشر ہونے کی نفی نہیں کی، لیکن اگر کس چیز کی بات کی ہے تو آپ کی بشریت کو ثابت کرتے ہوئے، آپ کے بشر کو ثابت کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آپ کا بشر ہونا ہی تمہارے لیے رسول ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اگر کوئی فرشتہ رسول بناتا اللہ تعالیٰ، نہ فرشتے کو تم دیکھتے، نہ اس کو تم جانتے، نہ وہ تمہارے معاملات کو جانتا دیکھتا کہ تمہاری معاملات کیا ہے، نہ تمہارے جیسے اعمال کرتا اور نہ تم اس کو اپنے لیے نمونہ بنا سکتے۔ تو اس لیے رسول نبی ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ وہ تم میں سے ہو، بشر ہو، انسان ہو، تاکہ جو تمہارے تقاضے ہیں، جو تمہارے ساتھ معاملات ہیں، وہی اس کے ساتھ ہوں، اور تبھی تمہارے لیے وہ نمونہ بن سکے۔ تو چنانچہ کافروں کے دوسرا پراپیگنڈا سب سے بڑا یا سب سے بڑی سازش، یعنی کہ سب سے بڑا اعتراض جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا، اور صرف آپ نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی، کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی ان کا دوسرا بڑا اعتراض آپ کے اوپر یہ بھی کہ اگر اللہ نے کسی انسان بشر ہی کو رسول بنانا تھا تو اس میں بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، ان میں سے کسی کو نبی رسول کیوں نہیں بنا دیا؟ کیونکہ کافر، ہر دور کا کافر ہمیشہ ہر چیز کو اپنے دنیاوی مادہ پرست ذہن سے سوچتا ہے کہ جس کے پاس سرداری ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، وہ حقدار زیادہ ہے کسی بڑے عہدے منصب کو پانے کا۔ تو نبوت رسالت کا اتنا بڑا عہدہ منصب اللہ نے دینا تھا تو کسی مالدار کو دیتا، اس یتیم کو، اس فقیر کو دینا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، انہوں نے کہا کہ طائف اور مکہ کی جو دو بڑے شہر ہیں، ان شہر کے بڑے بڑے سرداروں میں سے اللہ نے کسی کو یہ قرآن کیوں نہ اس پر اتارا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک، کہ یہ کافر، یہ سردار اللہ کے رحمتیں تقسیم کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسالت کس کو دینا چاہتا ہے، نبوت کس کو دینا چاہتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو چنانچہ دوسرا بڑا اعتراض جو ہے کافروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا، اور تیسرا بڑا اعتراض جو ہے وہ آپ کی لائی ہوئی اس توحید کی دعوت پر تھا، کہ جس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ لیکن آج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت کا یہ اس کے مقابلہ بازی، اور ہر دور کے کافر، منافق اور دین کے دشمن، ان کا یہی انداز رہا ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک، اور پھر آپ کے بعد بھی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اور جاری ہے اور جاری رہے گا۔ جب تک اس دنیا میں حق ہے، حق کے مقابلے میں باطل اٹھتا رہے گا، لیکن ہمیشہ غالب رہنے والا حق ہے۔ غالب رہنے کا معنی کہ حق ہی ثابت رہتا ہے، وہی باقی رہتا ہے، باطل اٹھتے ہیں، اٹھ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، ہاں باطل جو ہوتا ہے، اللہ ماتا ہے اس کی مثال جھاگ کی طرح ہے کہ جو بڑی پھولتی اور بڑی پھلتی نظر آتی ہے اور اٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بیکار ہوتی ہے، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح باطل ہے۔ تو ان میں ہمیں جس بات کا جو سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ کبھی بھی مسلمان کو باطل کی یہ قوتیں، یہ طاقتیں اور یہ ابھار اور یہ پھیلاؤ دیکھ کر کبھی اس سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، کبھی اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اگر وہ حق پر ہے، اللہ کے سچے دین پر ہے، قرآن و سنت کے رستے پر ہے، تو اس پر قائم و دائم ہو جائے، اور اس بات کو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد نصرت اسی کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے، اور یہ باطل صرف ایک جھاگ ہے جو جن جھونکوں کے ساتھ اڑ جاتی ہے۔ آپ سے پہلے بھی فرعون جیسے بدماش اٹھے، لیکن سمندروں کی تہوں میں غرق ہو کے ختم ہو گئے،
آپ کے زمانے میں بھی ابو جہل جیسے بدماش اٹھے، لیکن اللہ کے بندوں کی تلواروں سے ہی کٹ کر ختم ہو گئے، اور ایسے ہی ہر زمانے میں اس طرح کے ظالم اور طاغوت اٹھتے رہتے ہیں اور پھر ختم ہوتے رہتے ہیں، ایک اللہ کا دین باقی ہے، قائم ہے، دائم ہے، جاری اور ساری ہے، جب تک اللہ کا حکم اس زمین پر باقی ہے۔ تو اس میں ایک مسلمان کو سبق ملتا ہے اس سیرت کو پڑھ کر، اس سیرت کو سن کر، کہ ہمیں کس طرح ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہج پر چلنے کی، آپ کی اس سیرت کو اپنانے کی، اور دین پر استقامت اختیار کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کی، جس طرح کہ آپ نے دی۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اس سے پہلے کہ درس ختم کریں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہر درس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو 5 سوال دیے جائیں گے، تو آج آپ کو 5 سوال شیئر کر دیے جائیں گے یا کل تک شیئر کر دیے جائیں گے ہمارے آج کے دروس کے بارے میں، بلکہ سابقہ بھی ہمارے جو درس ہوئے ہیں تو بالکل شارٹ ہیں، بہت تھوڑے سے مختصر سے ہیں، کہ جو آپ ممکن ہے کہ اس کے جوابات جو ہیں ممکن ہے 1 یا 2 منٹ سے پہلے دے سکتے ہوں، اور وہ سوالات جو ہیں اس لیے بھی ہیں تاکہ آپ کے دروس پر توجہ کا ان چیزوں کا معاملہ دیکھا جا سکے، اور آپ کے اٹینڈنس حاضری بھی ان سے ہوگی، اور ان کے سوالوں کے جوابات جو ہے وہ آپ کے آخری جو فائنل امتحان ہے اس میں بھی ان کو شمار کیا جائے گا۔ اس لیے آپ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ مزید آپ کو معلومات چاہیے ہوں تو اپنی لیڈر حضرات سے بھی انشاءاللہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن ابتدائی طور پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سوالات جو ہیں آپ کو دیے جائیں گے، بڑے مختصر ہیں، اور صرف اس میں آپ ٹک مارک کرنی ہے، اور اس میں مشکل چیزیں نہیں ہیں، لیکن آپ کو ان میں شرکت کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کی اس سے حاضری بھی پتہ چلتی رہے، اور فائنل امتحان میں آپ کے ان امتحانات کو اس میں شامل کیا جا سکے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔